مختصر سی گفتگو ہے. ہمیں جائزہ لینا ہے کہ یہ جو وبال ہم پہ پڑے ہیں اور پڑتے جا رہے ہیں، یہ وبال کب اترتے ہیں؟ یعنی اللہ کے قانون میں ایسا کب ہوتا ہے جب اللہ اپنی رحمتوں سے دور کر دیتا ہے ساری انسانیت کو کلیکٹو لیول پہ. ایک دو انسانوں کی بات نہیں، ساری انسانیت کے لیے اللہ جب فیصلے کرتا ہے کب ایسا ہوتا ہے؟ یہ سوال ایسا نہیں جس کا جواب اللہ نے نہ دیا ہو اور حضور نے سمجھایا نہ ہو. یہ مسئلہ گہرائی سے سمجھایا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج ہمیں اس کو جاننا ہے. اللہ کی رحمت سے دوری، اس کو لعنت کہا جاتا ہے. لعنت عربی زبان کا جو لفظ ہے لعنت، اردو میں تو ہم نے گالی بنا لیا ہے اور یہ بھی نہیں پتا اس کا مطلب کیا. بس لعنت اپنا جو خمار ہے وہ نکالنے کے لیے اور اپنے غیظ و غضب کا اظہار کرنے کے لیے لفظ لعنت بولتے ہیں. عربی زبان میں لعنت کا معنی ہوتا ہے الابعاد والطرد عن اللہ، اللہ سے اور اللہ کی رحمت سے دور بھٹک جانا. جب اللہ کسی کو اٹھا کے دور پھینک دے اور دور کر دے. یہ وہی چیز ہے جیسے حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو دیکھیں گے بھی نہیں، اتنا غصہ اور ناراض ہوں گے. تو اس کیفیت کو کہا جاتا ہے لعنت. اور سب سے پہلی لعنت اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے ابلیس پر بھیجی تھی. اور ابلیس پہ لعنت بھیجنے کا، اور یہ لعنت چھوٹی سی نہیں تھی، کہا تھا ان علیک اللعنت الی یوم الدین. ابلیس کو کہا تھا تجھے میں لعنت میں مبتلا کر رہا ہوں اور قیامت کے دن تک یہ لعنت چلے گی. سبب کیا تھا؟ ابلیس نے تکبر اختیار کیا تھا. ابلیس سے بڑا زاہد، ابلیس سے بڑا عابد کوئی انسان نہیں تھا. یعنی یہ انسانوں میں نہیں، یہ جنوں میں سے تھا. اللہ نے 3 طرح کی مخلوقات کا خاص ذکر کیا ہے، فرشتوں کا، جنوں کا اور انسانوں کا. جنوں کو اللہ نے آگ کے شعلے سے بنایا. قرآن میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے، احادیث میں بھی. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ. تو آگ کے شعلے سے اللہ نے جنوں کو بنایا، اور فرشتوں کو اللہ نے نور سے بنایا ہے. آدم کو اور اس کی اولاد کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے. لیکن یہ ابلیس اتنی عبادت کرتا تھا، اتنے سجدے کرتا تھا، اتنے رکوع کرتا تھا کہ اللہ نے اس کو جنوں میں سے اٹھایا اور فرشتوں میں رہنے کے لیے جگہ عطا فرما دی. جنوں میں سے اٹھا کر فرشتوں میں رکھا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ اللہ نے قرآن میں آیا فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو پھر یہ حکم ابلیس کے لیے کیسے ہو گیا؟ ابلیس نے نہیں مانا. وہ اس لیے ہو گیا کہ وہ رہتا ہی فرشتوں میں تھا، یہ نہیں کہ وہ بھی فرشتہ تھا. فرشتوں اور جنوں میں بہت فرق ہے. فرشتے تو اللہ کہتا ہے کہ معصوم مجبور ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اور دوسری آیت میں لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون. فرشتوں کی تو مجال ہی نہیں کہ اللہ حکم دیں اور وہ اس سے عدولی کر جائیں. جو اللہ کہتے ہیں فرشتے مجبور ہیں، انہیں کرنا ہی ہوتا ہے. اللہ نے ان کو بنایا ہی اس لیے ہے. یہ جو اختیار دیا یہ جنوں اور انسانوں کو دیا ہے. سورۃ جن میں اللہ نے یہ سارا مسئلہ بیان کیا ہے تفصیل سے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور اس کے علاوہ وَأَمَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، یہ ساری بات بیان ہوئی ہے. تو جن جو ہیں ان میں اور فرشتوں میں فرق ہے. جنوں کے پاس اختیار ہے، چاہیں تو اللہ کی مانے چاہیں تو نہ مانے، لیکن نہیں مانیں گے تو عذاب ہوگا. انسانوں کے پاس بھی اختیار ہے، فرشتوں کے پاس اختیار نہیں ہے. تو اللہ نے جب حکم دیا تو اس نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، وہ اوپر اٹھتی ہے، اور آدم کو تو نے مٹی سے بنایا، یہ پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے. بھلا میں اوپر ہونے والا نیچے ہونے والے کو سجدہ کیوں کروں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تجھ پہ لعنت پڑ رہی ہے اور قیامت کے دن تک یہ لعنت ہوگی. تو یہ جو لعنت ہوتی ہے یہ اللہ کی رحمت سے دوری ہوتی ہے. آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانوں پہ لعنت پڑ رہی ہے. اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو رکھیے، لیکن یہ لعنت نہیں ہے کہ یعنی اللہ
جس جگہ پر آپ اللہ کو منانے کے لیے آتے ہیں اور جس جگہ پہ جب ساری امیدیں ٹوٹ جائیں تو وہاں سے امید باندھنے کے لیے آتے ہیں، ان جگہوں سے ہم محروم ہو گئے۔ بیت اللہ الحرام، مسجد نبوی اور دنیا کی مساجد اس وبا کی اور تکلیف اور اذیت کی وجہ سے ہم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ یہ لعنت نہیں ہے تو کون سی لعنت ہوگی؟ شیطان پہ بھی اللہ نے لعنت کی تھی، اور اب انسانوں پہ اجتماعی طور پہ یہ لعنت برس رہی ہے۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلا سبب، یعنی جو بات سمجھ آتی ہے، سب سے پہلا سبب اللہ نے ڈھکا چھپا نہیں رکھا، کھول کے بیان کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں لعنت کا دروازہ اس وقت کھولتا ہوں جب حد سے تجاوز ہونے لگتا ہے اور میرے ہی بنائے ہوئے بندے میرے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں۔ شرک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں چونکہ ظاہر ہے میں ساری باتیں کھول کے نہیں کر سکتا، لیکن 50,000 سے زیادہ شرک والی جگہیں ایسی ہیں جن کو رجسٹرڈ کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول بالکل آخری وقت میں تھے اور بیمار تھے، یہ حضور کی آخری بیماری ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى۔ قوموں پہ اللہ لعنت کب کرتا ہے؟ صاف بتایا نا۔ ایک یہودی، 2 4 5 10 یہودیوں کی بات نہیں ہے، اور کسی خاص زمانے اور صدی اور سال کے یہودیوں کی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ نے سارے یہودیوں اور سارے عیسائیوں پہ لعنت بھیجی ہے۔ صحابہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول اتنی بڑی لعنت؟ کہاں؟ پوچھا سبب کیا ہے؟ فرمایا اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اس لیے کہ ان یہودیوں اور عیسائیوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اس میں کیا بات رہ گئی ہے؟ حضرت ام حبیبہ، یہ بھی حضور کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں ہے، اور حضرت ام سلمہ یہ بھی حضور کی زوجہ ہیں، مومنوں کی ماں، دونوں نے حبشہ ہجرت کی تھی، جو 2 ڈیلیگیشن گئے تھے۔ تو جب یہ وہاں سے واپس آئیں تو وہاں چونکہ ظاہر دوسرے علاقے میں بندہ جاتا ہے تو وہاں کے آثار دیکھتا ہے، اس علاقے کی سیر کرتا ہے، تو انہوں نے حبشہ میں چونکہ عیسائی رہتے تھے، عیسائیوں کی حکومت تھی، وہاں کے گرجے بڑے مشہور تھے، تو انہوں نے کچھ گرجے وزٹ کیے۔ تو جب یہ واپس آئیں تو آ کر حضور کے سامنے ان گرجوں کا ذکر کیا اور کہنے لگی وہاں ہم نے بڑی عالی شان تصویریں لگی ہوئی دیکھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ سنو ذرا، یہودیوں اور عیسائیوں کی حالت یہ تھی کہ جب ان میں سے کوئی نیک آدمی یا پیغمبر دنیا سے چلا جاتا تھا، بنو علی قبرہم مسجدن، یہ اس کی قبر پہ سجدہ گاہ بناتے تھے، وصوروا تلک الصور، اور اس میں تصویریں لٹکاتے تھے۔ آگے لفظ دیکھیں کیا ہے، اولئک شرار الخلق عند اللہ، اللہ کی میزان اور اللہ کی عدالت میں سب سے بدترین مخلوق اللہ نے ان لوگوں کو بنایا۔ جو لعنت اتر رہی ہے اس کا بہت بڑا سبب اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا، غالباً پچھلے یا اس سے پچھلے خطبے میں، مت سمجھیں کہ آپ شرک سے آزاد ہیں۔ ہمارے لفظوں میں شرک ہے، اعمال میں شرک ہے، سوچوں میں شرک ہے، یعنی شرک کوئی چھوٹی سی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ جانور ذبح کیا، لعن من ذبح لغیر اللہ، تو شرک کی تو 1000 قسمیں ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے یا اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ جس نے اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی، حضور نے فرمایا اس نے شرک کیا ہے۔ تو ایک تو بہت بڑی وجہ شرک ہے، اب اس کی تفصیل خود سوچیں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ اگر آپ قرآن اور سنت کو کھولیں، اللہ اور اس کے رسول کو اذیت پہنچانا۔ آپ کہیں گے ہم کیسے سوچ سکتے ہیں؟ سنیں آپ کیسے سوچ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی
दुनिया वल आखिरा, जिसने अल्लाह और उसके रसूल को अजियत पहुंचाई दुनिया और आखिरत में उस पे लानत है। अजियत कैसे पहुंचती है? अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह खुद कहते हैं, युज़ीनी इब्नु आदम, आदम का बेटा मुझे अजियत पहुंचाता है। ये अल्लाह कहते हैं, आदम की औलाद मुझे तकलीफ देती है। अल्लाह कब तकलीफ देती है? यसुब्बुद्दहर, उस वक्त अल्लाह कहते हैं मुझे तकलीफ होती है जब ये आदम का बेटा जमाने को गाली देता है। अनद्दहर उक़ल्लिबुल लैल वन्नहार, अल्लाह फरमाते हैं जमाने को मैं चला रहा हूं, ये माजी भी मेरा है, हाल भी मेरा है, फ्यूचर भी मेरा है, दिन और रात को मैं बदल रहा हूं, इसके फैसले और तदबीर मैं कर रहा हूं। तुम इस पर एतराज उठाने वाले कौन होते हो? जब तुम एतराज उठाते हो तुम अल्लाह को अजियत पहुंचाते हो। सोचे नहीं कहते हम, जमाना बिगड़ गया, वो दिन बड़ा मनहूस है, ये महीना बड़ा मनहूस है, ये हफ्ता बड़ा मनहूस है, दिन अच्छे नहीं चल रहे, जमाना अच्छा नहीं चल रहा, बड़ा बुरा जमाना है, तकलीफ है। अल्लाह अकबर। इस दुनिया में सबसे बड़ा मजहब क्रिश्चियनिटी है, ईसाईयत, इसको वैसे मसीहियत कहना चाहिए टेक्निकली, सबसे बड़ा मजहब है। अच्छा, उसके मानने वाले कितने होंगे? यानी 1.5 अरब से ज्यादा तो मुसलमान है, तो इससे तो ज्यादा ही है। सुने जरा कुरान में अल्लाह को किस तरह तकलीफ होती है जब कोई इंसान कहता है अल्लाह का बेटा है। तो हमारे यहां तो, यानी हमारे यहां से मुराद है दुनिया में तो अरबों इंसान ये कह रहे हैं और इस पे खुश हो रहे हैं, इस पे जश्न मना रहे हैं, इस पे एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं, कांग्रेट्स कर रहे हैं। कुरान पढ़ें, क्या कहते हैं अल्लाह? वक़ालु इत्तख़ज़ अर्रहमान वलदा, लक़द, ये लफ्ज इनको जरा खोलें, लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, तकादु अस्समावातु यतफ़त्तरन व तनशक्कुल अर्ज़ व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअऊ लिर्रहमानि वलदा। और ये कहते हैं अल्लाह का बेटा है। अल्लाह कहते हैं इतनी अजीब बात कर रहे हो सकता है तुम्हारी इस बात की वजह से आसमान फट जाए, जमीन शक हो जाए, पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, तुम अल्लाह का बेटा बना रहे हो। ये अल्लाह की अजियत है जिसका इजहार हो रहा है, तो लानत क्यों नहीं उतरेगी? अल्लाह और उसके रसूल को जिसने अजियत दी, फरमाया दुनिया और आखिरत में लानत है, साफ फरमा दिया है। रसूलुल्लाह के लिए अजियत क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिन्होंने तो आप जब मौजूद थे अजियत पहुंचाई, वो तो पहुंचाई। एक सवाल है, आप एक बात न कहते हो, आप ना कहते हैं, ना सोचते हैं, ना वो आपका नजरिया है। मैं कहूं नहीं आप तो ऐसे ही कहते हैं, जरा 3 मरतबा मैं आपको जब जोर से कहूंगा ना नहीं नहीं आप तो ऐसे ही कहते हैं, अपनी बात आपके मुंह में डालूंगा और आपकी बात बनाऊंगा, तो आप फौरन हाइपर हो जाएंगे, गुस्से में आएंगे, आपको तकलीफ पहुंचेगी। झूठ बोल रहे हो तुम, ये बात मैंने नहीं कही, मैं नहीं कहना चाहता, और तुम मुझ पे कह रहे हो कि मैं ऐसे कहता हूं। इस तकलीफ का सबसे ज्यादा शिकार हमने अपने पैगंबर को बना दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जरा लफ्ज सुने, हुजूर ने इस तकलीफ का इजहार उस वक्त कर दिया था, फरमाया मन यकुल मा लम अकुल, जिसने वो बात कही जो मैंने नहीं कही और कहने लगा कि मैंने कही है, फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, वो मरा नहीं है, लेकिन मोहम्मद कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा होते हुए अपना ठिकाना जहन्नम में देख ले। हम कह रहे हैं ये भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया। अच्छा, कोई वीडियो देखते हैं जी, वो तिब्बी नुस्खे बता रहे हैं, ये सुन्नत है जी। भाई आपको किसने कहा सुन्नत है? आप पहले गौर कर लें, रिसर्च कर लें, जान तो लें कि ये अल्लाह के रसूल ने कहा है या नहीं कहा, किया है या नहीं किया। तो ये अल्लाह के रसूल की अज़ियत है। बस जी जो बात आई मुंह पे सुन्नत बन गई, जो बात आई जी ऐसे हुजूर ने कह दिया, ऐसे कह दिया, अल्लाह के रसूल ने कहा ही नहीं।
تو من چاہی باتوں کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرنا یہ حضور کی اور بہت سی چیزیں ہیں. بل میں یہ عرض کر رہا ہوں دوسری بات جس وجہ سے اللہ لعنت بھیجتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دینے سے. تیسری بات کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ کفر پہ مرنا میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن ایمان پہ مرنا میرے اور آپ کے اختیار میں ہے. یعنی ایمان پہ قائم رہنا تو ہے نا، تو دعا مانگیں، کثرت سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ثبت قلوبنا علی دینک. قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فعلیہم لعنت اللہ. مرتد ہو رہے ہیں لوگ، دین کو چھوڑ رہے ہیں. چوتھی وجہ جس وجہ سے اللہ لعنت بھیجتے ہیں انسانوں پہ، جب برائی کو روکنا ختم ہو جاتا ہے. جو جہاں لگا ہوا ہے ٹھیک لگا ہوا ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت، ناراض ہو جائیں گے، رشتے ٹوٹ جائیں گے، اور جو ہے مفادات ختم ہو جائیں گے. فائدے کا کھیل ہے سارا. برائی کو برا نہیں کہنا، صاف کہہ دیا لعن الذین کفروا علی لسان داود وعیسی ابن مریم. نبیوں کی زبانوں سے اللہ نے ان قوموں پہ لعنت بھیجی ہے کانوا لا یتناہون عن منکر، جو برائی کو دیکھتے ہیں اور اس کے خلاف زبان نہیں نکالتے. تو اجتماعی طور پہ جب برائی کو گوارا کیا جانے لگے اور برائی پھیلتی ہوئی نظر آئے اور لوگ صرف مال کی ہوس میں، مفادات کی لالچ میں پردہ پوشی شروع کر دیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے. کب اللہ قوموں پہ لعنت بھیجتے ہیں ایک بہت بڑا سبب ہے اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، جب ہم رشتوں اور ناتوں کو کاٹنا شروع ہو جاتے ہیں. گھروں مطلب رشتے ٹوٹ رہے ہیں نا، اور اس کی وجہ بھی سارا ماڈرنزم ہے. مال کی ہوس، دولت، سٹیٹس، پیسہ، خواہشات، نفس پرستی، رشتے بھول گئے، ناتے بھول گئے، ٹوٹتے ہیں، ٹوٹ جائیں. اللہ کہتے ہیں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ. دور نہیں ہے کہ اللہ تمہیں ذرا کچھ دے دے، منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، فیصلہ کرنے کا اختیار مل جائے. أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تم زمین میں فساد مچانے لگو. وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم رشتوں کو کاٹنے لگ جاؤ. یہ چھوٹا ہے، میں اس سے نہیں مل سکتا، اس کی اوقات نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اس سے میرا رشتہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت ہے. اللہ نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے. جس وجہ سے لعنت اترتی ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب شراب نوشی ہے. کیسے شراب نوشی عام ہے؟ ہمارے ہاں تو اب یہ بات بھی بڑی عام ہو گئی ہے. فلاں جی اینکر پرسن ہے جی بڑی شراب پیتا ہے، وہ جی فلاں ہمارے محلے کا بندہ ہے جی وہ بڑی شراب پیتا ہے، وہ ایم این اے صاحب بہت پیتے ہیں جی، وہ کونسلر صاحب بڑی پیتے ہیں. یعنی آپ کو میں یقین سے کہتا ہوں سارا قرآن اور ساری حدیث چھان پٹک کے آئیں، اتنی شدت سے لعنت اللہ اور اللہ کے رسول نے کسی پر نہیں کی جتنی شراب پینے والے پہ کی ہے. 10 لوگوں پہ لعنت کی ہے، 10 لوگوں پہ. لعن اللہ الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها. فرمایا شراب نہیں پی رہا نا، کہیں کاروبار ہوا ہوتے شراب کا کاروبار کرنے والے نے آپ کو گفٹ دے دیا، آپ اس کمائی میں سے کھانے لگے. اللہ کے رسول کہتے ہیں اس پہ بھی لعنت ہے. کمائی کھانے والا کہاں بیٹھا ہوگا؟ شراب کی تو بو بھی نہیں اس نے سونگی ہوگی، اس پہ بھی لعنت ہے. جو اس کو اٹھا کے مزدوری کر رہا ہے، جو گاڑی پہ لے کے جا رہا ہے، کیری کر رہا ہے اس کو، اس پہ بھی لعنت ہے. اور کیا رہ گیا ہے؟ تو جس طرح سے شراب کو عام کیا گیا رشیا میں، چائنا میں، امریکہ میں، یورپ میں اور سو کالڈ اسلامی ممالک میں، پھر کون سی لعنت ہے یہ یعنی 10 لوگوں پہ اللہ کے رسول لعنت کرے اور ہم بچ جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ایک اور مسئلہ،
اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے معاملے میں 5 لوگوں پہ لعنت کی ہے. فرمایا لعن اللہ آکل الربا موکل الربا کاتبہ و شاہدی. جو سود کھاتا ہے, سود کھلاتا ہے, مطلب اس نے قرض لیا اور اب وہ سود لینے والے کو پیسے دے رہا ہے تو سود ہی کھلا رہا ہے نا اس کو. یہ سبب بنا ہے سودی نظام کو جاری کرنے کا. کھانے والا, کھلانے والا, اس ایگریمنٹ کو لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والے دونوں لوگ, 5 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور سود کی اب میں کیا عرض کروں, یعنی خبریں سن لیں آپ, آج کی سن لیں خبر کہ جی شرح سود 11% سے 9% ہو گئی ہے. اور قربان جائیں اس تاجر برادری پہ جو کہہ رہی ہے نہیں 9% شرح سود نہیں ہونی چاہیے بلکہ 7% کر دیں. سود, شرح سود کتنے فیصد, کتنی ہونی چاہیے, کتنی کم کر دو, یہ ہمارے محاورے ہیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. جو جنگ ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ہماری خواہش بنی ہوئی ہے. لعنت کیوں نہیں ہوگی, پھٹکار کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ اکبر. چوری کرنے والا ہماری آنکھوں میں بھوک ہے, خیانت ہے. ہر آدمی ہر سطح پہ چوری کر رہا ہے, اس لیے کہ اسے دنیا میں ہی رہنا ہے ہمیشہ, اسے کبھی مرنا ہی نہیں, اسے کبھی اللہ کے سامنے پیش ہی نہیں ہونا. جب آپ کی آنکھ میں سے بھوک ختم ہو جائے تو پھر تھوڑا سا مال بھی آپ کو قناعت سکھاتا ہے, آپ کیونکہ کسی اور مقصد کے لیے جی رہے ہوتے ہیں. اور جب بھوک آ جائے تو لاکھوں کروڑوں اربوں مل جائیں, انسان کی چوری ختم نہیں ہوتی ہے. حضور نے فرمایا چور مرد ہو یا عورت ہو اللہ کی لعنت ہوتی ہے ان کے اوپر. ہمارے ہاں تہمتیں لگ رہی ہیں, عزتیں اچھل رہی ہیں, غیبتیں ہو رہی ہیں. اللہ اکبر. والذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا. جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے, اس کی عزت کو داغدار کرتا ہے, اللہ اس کو دنیا و آخرت میں لعنتی بنا دیتا ہے. تو ان کو نکالے نا. صحابہ کو گالی دینا, حضور نے فرمایا من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین. اللہ کی, فرشتوں کی, لوگوں کی لعنت ہے جو صحابہ کو برا کہتا ہے. کیسے ممکن ہے مجلسوں میں, انجمنوں میں, تنہائیوں میں صحابہ کو برا کہو, ان کو دشنام دو, اور وبا نہ آئے اور رحمت سے دوری نہ ہو اور پھٹکار نہ ہو؟ میرے دوستوں میں سوچنا ہوگا. اور اللہ کے رسول نے تو کہاں تک ہمیں بتا دیا. ایک حدیث ہے جو امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں ذکر کی ہے. حضور نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ یرکبون علی سروج کامثال الرحال. وہ زینوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, زینوں پر بیٹھیں گے جیسے اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہیں. ایک دوسری روایت میں لفظ ہے یرکبون علی المثایر. میثرہ کہتے ہیں نرم و ملائم گدی کو, گدی جس پہ بیٹھتے ہیں نرم و ملائم. علماء نے اس سے نکالا ہے بڑی بڑی گاڑیاں. تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے بیٹھیں گے اور بیٹھنے کے بعد مسجدوں کے دروازوں پہ اتریں گے, اور حال یہ ہوگا کہ ان کی عورتیں نیم برہنہ لباس پہنے ہوئے ہوں گی, اور ان کا حال ہوگا کہ اسنمت البخت, جیسے دبلی پتلی اونٹنیوں کی کوہانیں ہوتی ہیں ایسے ان کے سر ہوں گے. حضور نے فرمایا العنوہن, ان عورتوں پہ لعنت بھیجو, اس لیے کہ وہ کائنات میں اللہ کی لعنت پانے والی عورتیں ہیں. تو میرے دوستو یہ خیر داستان بہت لمبی ہے. حل کیا ہے یہ بھی اللہ کے رسول نے خود بتایا. یعنی آپ خود سوچیں, قرآن کا مطالعہ کریں, کن کن چیزوں کی وجہ سے اللہ انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے. ہر چیز موجود ہے اور بڑے اجتماعی پیمانے پر موجود ہے. حل اللہ کے رسول نے دیا.
فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعون ما فیہا، دنیا ساری ہی لعنت ہے، ہاں اس سے بچنا ہے تو چار کام ہیں، اس لعنت سے باہر آنا ہے، اللہ کی رحمتوں سے جو دوری ہے اس سے باہر آنا ہے تو چار کام کرنے ہوں گے۔ ذکر اللہ، اپنی زبانوں پہ ذکر جاری کریں، پہلے استغفار کریں، پھر لا الہ الا اللہ پڑھیں، ایمان کو تجدید دیں، تازہ کریں، پھر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھیں، اور پھر اللہ کو یاد کرتے رہیں، دعائیں، مناجات اور ذکر جو انسان کو اللہ کی لعنت سے باہر نکالتا ہے۔ اور شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ وہ خود لعنت سے باہر آئے اور آدم اور اس کی اولاد جس کی وجہ سے شیطان لعنت میں گیا یہ بھی لعنت سے باہر آئے، شیطان نہیں چاہتا۔ تو ایک حل کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، جتنا کثرت سے ذکر کریں گے آپ اللہ کی رحمتوں میں آتے جائیں گے اور لعنت کے اس دائرے سے نکلتے جائیں گے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ وما والا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر وہ کام جس کو اللہ پسند کرتے ہیں بھاگ کے کرنے کی کوشش کرو۔ تو جو کام بھاگ کے کرو گے، اللہ کی محبت میں کرو گے، تو اس طرح تم لعنت سے باہر آؤ گے۔ تیسرا کام کیا ہے؟ عالمن، صاحب علم بن جاؤ۔ جب لعنت برسنے لگے تو خود کو قرآن کا عالم بناؤ، قرآن پڑھو، اس کی تفاسیر پڑھو اور حدیث پڑھو اور شریعت کا علم حاصل کرو۔ اگر عالم نہیں بن سکتے تو چوتھا فارمولا کیا دیا ہے؟ او متعلمن، کم از کم علم سیکھنے والے بن جاؤ۔ میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ عالم کی صحبت اختیار کر لو، عالم سے سیکھو، علماء سے سیکھو۔ علماء کے فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو پروٹیکشن دینے کا سب سے بڑا راستہ کیا ہے؟ کہ دنیا کے فتنوں میں نہیں، میڈیا کے فتنوں۔ آج ہر بندہ سوشل میڈیا پہ لگا ہوا، سارا ٹائم سوشل میڈیا پہ لگا رہا ہے، حالانکہ اس کو اس فتنوں کے دور میں زیادہ اللہ کے قریب آنا ہے۔ اور اللہ کے قریب کیسے آئیں گے؟ جب آپ علم حاصل کریں گے۔ اور علم حاصل کیسے ہوگا؟ جب علماء کی مجلس میں بیٹھیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ ذکر اور علم اور ہر وہ کام جو اللہ کی پسند کا ہے وہ کر کے اس لعنت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔